دعوت دیتا ہوں جگر گوشہ کتب الاقطاب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑوی، حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین صاحب کو کہ وہ اپنا کلام ارشاد فرمائیں۔ حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین صاحب، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضرات، اس حال میں مختصراً دو چار جملوں پر ہی اکتفا کروں گا، اس لیے کہ جو منظر آپ کے سامنے ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت ضرورت اتحاد کی ہے۔ تمام دیگر مکاتب فکر اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے نظریات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کے لیے، اور وہ لوگ جو آپ کے سچے غلام ہیں، سچے نیازمند ہیں، ان کو اس مشن کی تکمیل کے لیے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ لوگ یعنی اہل سنت والجماعت اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے تو جس طرح نظام مصطفیٰ کے اجرا کی ہم آرزو رکھتے ہیں وہ کبھی نافذ نہیں ہو سکتا، اور ہم باطل قوتوں کے سامنے کسی طرح سینہ سپر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ادارہ منہاج القرآن کو داد نہ دینا، خصوصاً مولانا پروفیسر طاہر القادری صاحب، آپ کی دینی خدمات اور خصوصاً وہ نسبت جو انہیں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل ہے، اور حضرت قطب الواصلین غوث الاغواث حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ان کو خصوصی نسبت حاصل ہے، اور جس انداز سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ خدمت محدود نہیں بلکہ وسیع پیمانے پر ہے، اندرون ملک بھی ہے اور بیرون ملک بھی ہے، اور اس دل لگی اور دل جمی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس میں ترقی دے اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ میری دعا یہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ کو ایک نعت سناؤں گا، لیکن اب میرا خیال ہے آپ بھی سینے سے کر چکا تھا میں توبہ، مگر جلیل بادل کا رنگ دیکھ کے نیت بدل گئی۔ چند شعر میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں باذوق ہو کر سنیں۔ اگر یہ محسوس ہو کہ آپ کا نعت کے ساتھ تعلق ہے اور آپ نعت سننا جانتے ہیں، اور آپ میں اور ان لوگوں میں فرق محسوس ہونا چاہیے جو نعت نہیں سننا چاہتے۔ ایک منٹ۔ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ،
اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، پہنچا ہے دین ہم کو رسول خدا کے ہاتھ، اور ایسا چراغ دور ہیں جس سے ہوا کے ہاتھ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ان کی طرف بڑھیں گے نہ لطف خدا کے ہاتھ، ان کی طرف بڑھیں گے نہ لطف خدا کے ہاتھ، جو پھر گئے رسول خدا سے چھڑا کے ہاتھ، آئی ہے جالیوں سے بھی شاید لگا کے ہاتھ، کیا کچھ مہک رہے ہیں یہ باد صبا کے ہاتھ۔ ایک ایک مرتبہ شعر پڑھوں گا، ذرا وقت مختصر ہے۔ آیا ہوں جب سے ہو کے درے مصطفیٰ سے میں، آیا ہوں جب سے ہو کے درے مصطفیٰ سے میں، خاک قدم سمیٹ رہے ہیں ہوا کے ہاتھ، ہر سانس وقف ہے شہ لولاک کے لیے، ہر سانس وقف ہے شہ لولاک کے لیے، میری طرف بڑھیں گے ادب سے قضا کے ہاتھ، اور ذکر حبیب نے وہ غنی کر دیا مجھے، ذکر حبیب نے وہ غنی کر دیا مجھے، بیٹھا ہوا ہوں دونوں جہاں سے اٹھا کے ہاتھ، اور عشق نبی کی ان میں لکیریں بھی کھینچ دیں، عشق نبی کی ان میں لکیریں بھی کھینچ دیں، روز ازل خدا نے ہمارے بنا کے ہاتھ، عشق نبی کی ان میں لکیریں بھی کھینچ دیں، روز ازل خدا نے ہمارے بنا کے ہاتھ، اور خاطر میں کب وہ لائے گا شاہان وقت کو، خاطر میں کب وہ لائے گا شاہان وقت کو، اٹھتے ہوں صرف ان کی طرف جس گدا کے ہاتھ، خاطر میں کب وہ لائے گا شاہان وقت کو، اٹھتے ہوں صرف ان کی طرف جس گدا کے ہاتھ، اور ممکن نہ تھا کہ روضہ اقدس کو چھو سکے، ممکن نہ تھا کہ روضہ اقدس کو چھو سکے، آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ، ممکن نہ تھا کہ روضہ اقدس کو چھو سکے، آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ، اور دل چاہتا ہے خاک درے پاک چوم لوں، دل چاہتا ہے خاک درے پاک چوم لوں، یہ بات لگ نہ جائے کہیں سے صبا کے ہاتھ، دل چاہتا ہے خاک درے پاک چوم لوں، یہ بات لگ نہ جائے کہیں سے صبا کے ہاتھ، اور محشر میں ہوگا چاہنے والوں پہ یہ کرم، چاہنے والوں کی شرط ہے، محشر میں ہوگا چاہنے والوں پہ یہ کرم، اپنی طرف بلائیں گے آقا اٹھا کے ہاتھ، محشر میں ہوگا چاہنے والوں پہ یہ کرم، اپنی طرف بلائیں گے آقا اٹھا کے ہاتھ، اور محروم رہ نہ ساقی کوثر کے فیض سے، پڑھ کر درود جام اٹھا لے بڑھا کے ہاتھ، اور مقطع ہے کہ میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ،